بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے جو مسلمان کی عبادت، روحانیت اور زندگی کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس سورہ کا مقام اور فضیلت ایسی ہے کہ اس کے بغیر نہ نماز مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی قرآن کی سمجھ مکمل ہوتی ہے۔ ہر رکعت میں، ہر نماز میں اور مسلمان کی ہر روحانی روانیت میں یہ سورہ سب سے پہلے قری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ کو ام الکتاب کہا گیا، یعنی قرآن کی ماں، قرآن کی بنیاد۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا گیا کیونکہ قرآن کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ ہمارے لیے قرآن کے پورے پیغام کا نسخہ ہے۔ اگر قرآن ایک سمندر ہے تو سورہ فاتحہ اس سمندر کا موتی ہے جو اپنے اندر قرآن کے اصل پیغام کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اس میں عقیدہ، عبادت، اللہ کی صفت، انسان کی ضرورت اور اس کے لیے ہدایت کا سبق موجود ہے۔ یہ سورہ کیول ایک دعا نہیں بلکہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو ایک بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اصل میں وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی غلامی اور اس کی بادشاہی کا اقرار کرتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے اور اس سے سیدھے راستے کی درخواست کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے نام بھی اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس سورہ کو الحمد کہا گیا کیونکہ اس کی شروعات اللہ کی حمد سے ہوتی ہے۔ اس کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، یعنی وہ 7 آیت جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ یہ اس سورہ کی ایک عجیب خصوصیت ہے کہ دنیا کے ہر کونا میں ہر زبان بولنے والا مسلمان اس کو دن میں انیک مرتبہ پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے عظیم سورہ قرار دیا اور فرمایا کہ اس سورہ کے برابر کسی اور کتاب میں کچھ نہیں دیا گیا۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر پر غور کریں تو ہر لفظ اپنے اندر گہری معنی رکھتا ہے۔ سورہ کی شروعات ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ اس ایک جملے میں انسان کی پوری زندگی کا عقیدہ بندھا ہوا ہے۔ ہر تعریف، ہر شکر، ہر عزت صرف اللہ کے لیے ہے کیونکہ وہی پورے جہان کا رب ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بھی نعمت ہے، جو بھی برکت ہے، جو بھی کامیابی ہے، وہ سب صرف اللہ کی دین ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ مقام پر ہو، اصل میں اللہ کا محتاج ہے۔ یہ ہمیں شکر ادا کرنا سکھاتا ہے اور غمن سے دور رکھتا ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم آتا ہے۔ یہ دونوں صفت اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی کو ظاہر کرتی ہیں۔ الرحمن اس کی وہ رحمت ہے جو سب انسانوں، مومن اور کافر سب پر ہے۔ الرحیم اس کی وہ خاص رحمت ہے جو اس کے مومن بندوں کے لیے ہے۔ یہ دونوں صفت ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ چاہے ہم کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے لیے راستہ کھولتی ہے۔ اس سورہ کا یہ حصہ انسان کے اندر امید پیدا کرتا ہے، اسے اللہ سے نا امید نہیں ہونے دیتا۔ پھر آتا ہے مالک یوم الدین۔ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس جملے سے انسان کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ زندگی صرف یہ دنیا نہیں بلکہ اس کے بعد ایک دن آئے گا جہاں سب انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ یہ احساس انسان کو اپنی زندگی سدھارنے، ظلم سے بچنے، سچائی اور انصاف کی راہ پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت انسان کے اندر اخلاقیات کا ایک مضبوط سسٹم پیدا کرتی ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ اس کے بعد سورہ کے درمیان وہ مقام آتا ہے جو انسان کے رب کے سامنے سب سے بڑا اقرار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی صرف تجھی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جملہ اصل میں مسلمان کی روح کا مرکز ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، نہ کسی اور کے لیے۔ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، نہ کسی اور سے۔ اس آیت میں توحید کا پیغام موجود ہے جو اسلام کا سب سے بڑا مبدأ ہے۔ بندہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ اس کی زندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ پھر آتا ہے وہ دعا جو اس سورہ کا اصل مرکز ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ یہ دعا انسان کے لیے سب سے ضروری ہے کیونکہ سیدھا راستہ ہی اسے اللہ کے قرب تک لے جاتا ہے۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہے۔ اس کے بعد اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جو اللہ کے غضب میں آئے اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ یہ جملہ انسان کے لیے اختیار اور انتخاب کا پیغام ہے۔ ہر شخص اپنا راستہ خود چنتا ہے، مگر مسلمان کا کام ہے کہ وہ اللہ سے ہدایت طلب کرے اور ہمیشہ سیدھی راہ پر چلے۔
سورہ فاتحہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ صرف ایک سورہ نہیں بلکہ ایک دعا ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان گفتگو ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ ہر آیت کا جواب دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری رحمت کا ذکر کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ اصل میں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک روحانی گفتگو ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں سورہ فاتحہ ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ اس سورہ سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ہر نعمت کا اصل دینے والا اللہ ہے۔ یہ سورہ ہمیں شکر ادا کرنا سکھاتی ہے، امید اور رحمت کا پیغام دیتی ہے، جواب دہی کا احساس دلاتی ہے اور ہدایت کی تلاش میں لگائے رکھتی ہے۔ ہر شخص جو اس سورہ کو دل سے پڑھتا ہے اس کے اندر اخلاقیات، ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے۔ یہ سورہ ہر مومن کے لیے روحانی غذا ہے جو اس کے دل کو نور سے روشن کرتی ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو قرآن کی روح کہا گیا۔ یہی وہ سورہ ہے جو ایک مسلم کی روحانی زندگی کا آغاز ہے اور اس کے بغیر نہ عبادت مکمل ہے نہ ہی قرآن کی سمجھ مکمل ہے۔ یہ سورہ انسان اور اللہ کے درمیان ایک ایسا بندھن ہے جو ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ہر لفظ پر غور کریں، لیکن ایسے کے طور پر بہترین یہ ہوگا کہ اس کو ایک قصہ تدبر کی شکل میں بیان کیا جائے، جہاں لفظوں کے اندر کے نور اور معنی کا سلسلہ ایک روحانی سفر کی طرح سامنے آئے۔ یہ آیت اصل میں قرآن کا پہلا پیغام ہے جو اللہ نے انسان کو دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سکھایا کہ قرآن کا آغاز اور انسان کی عبادت دونوں اللہ کی تعریف سے ہونی چاہیے۔ یہی ایک بنیادی لیسن ہے جو پورے دین کا مرکز ہے۔ الحمدو کا لفظ عربی میں ایک خاص وزن رکھتا ہے۔ اس کا مطلب صرف تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ اس تعریف کے اندر محبت، عزت، عظمت اور قدر شناسی بھی شامل ہوتی ہے۔ اگر ہم اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کہتا ہے کہ اصل تعریف وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، چاہے انسان کا دل اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ شکر اکثر اس نعمت پر ہوتا ہے جو انسان کو ملی ہو، جبکہ حمد اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے کمال کی تعریف ہے جو ہر حال میں کی جاتی ہے، چاہے نعمت ظاہری طور پر نظر آئے یا نہ آئے۔ اس لیے قرآن کا آغاز الحمدللہ سے کرنا اصل میں یہ سکھانا ہے کہ ایک مومن کی زندگی کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہوتا ہے اور اس کا انجام بھی اللہ کی تعریف پر ہی ہوگا۔ للہ کا مطلب ہے کہ یہ حمد صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ لفظ انسان کے عقیدہ کو صاف کرتا ہے۔ زندگی میں ہم کئی لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی خوبصورتی، کسی کی طاقت، کسی کی دولت یا کسی کی عقل، لیکن اصل میں ہر خوبصورتی، طاقت، دولت اور عقل کا اصل دینے والا اللہ ہے۔ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اصل میں ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور جو کچھ بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ سب اسی کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ لفظ انسان کے دل میں شرک کی ملاوٹ کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ انسان یہ تسلیم کرتا ہے کہ اصل مدح اور اصل حمد صرف اللہ کا حق ہے۔ پھر آتا ہے رب العالمین۔ یہ دو لفظ اپنے اندر پوری کائنات کا تصور رکھتے ہیں۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا، جو اپنے مخلوق کو اختیار سے لے کر پوری کمال تک پہنچاتا ہے۔ رب وہ ہے جو انسان کی روح اور جسم دونوں کا پروردگار ہے، جو انسان کو ماں کے پیٹ سے نکال کر دنیا میں لاتا ہے، جو اسے رزق دیتا ہے، جو اسے علم سکھاتا ہے، جو اسے ہدایت دیتا ہے۔ رب کے لفظ میں محبت بھی ہے، رحمت بھی ہے، تعلیم بھی ہے اور قہر بھی۔ جب ہم اللہ کو رب کہتے ہیں تو اصل میں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل مالک اور مدبر اللہ ہے۔ عالمین کا مطلب ہے تمام جہاں۔ اس میں صرف انسان نہیں بلکہ جن، فرشتے، پشو پکشی، پیڑ پودے، سمندر، ستارے، آسمان اور زمین سب شامل ہے۔ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ عالمین کا حصہ ہے۔ یہ لفظ انسان کی سوچ کو اس کے چھوٹے سے دائرے سے نکال کر پوری کائنات تک لے جاتا ہے۔ ایک مومن جب کہتا ہے رب العالمین تو وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ میرا رب صرف میرا رب نہیں بلکہ تمام کائنات کا رب ہے۔
یہ تصور انسان کے اندر ایک امتی سوچ پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے غلامی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک اور نور چھپا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اصل میں وہ اپنی زندگی کے ہر غم اور مصیبت کو اللہ کے سامنے پیش کر کے تسلیم کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اگر زندگی میں سکون ہے تو وہ بھی اللہ کی دین ہے، اگر تکلیف ہے تو وہ بھی اللہ کا امتحان ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ اس کا رب رب العالمین ہے تو اس کے دل میں صبر اور شکر دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ تو غم میں گرتا ہے اور نہ ہی نعمت میں غمنڈ کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اصل میں دونوں چیزیں اللہ سے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا آغاز الحمدللہ سے اس لیے کیا کیونکہ اللہ کو حمد پسند ہے۔ ہر چیز کی ابتدا اور انتہا حمد پر ہے۔ جنت کے لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا پہلا جملہ بھی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ہوگا اور ان کا آخری جملہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہوگا۔ یہ آیت انسان کی زندگی کے سلسلے کو دنیا سے آخرت تک سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر ہم اس آیت کو اپنی زندگی میں اتاریں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری زبان سے نکلنے والی ہر تعریف اصل میں اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ جب ہم کسی کو اچھا کہتے ہیں تو اصل میں اللہ کی نعمت کو اچھا کہتے ہیں۔ جب ہم کسی کی مدح کرتے ہیں تو اصل میں اللہ کی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ آیت انسان کے دل کو شرک، حسد اور تکبر سے پاک کرتی ہے اور اسے صرف اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا پیغام یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو اس کے اصل مقام پر پہچانے، اس کی قدرت کو تسلیم کرے، اس کی رحمت کو سمجھے، اس کی ربوبیت کا اقرار کرے۔ جب بندہ اس آیت کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک نیا نور داخل ہوتا ہے۔ یہ نور اس کے عمل کو صاف کرتا ہے، اس کے عقیدہ کو مضبوط کرتا ہے اور اس کی روح کو اللہ کے قرب کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ آیت صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس طرح اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو الحمدللہ رب العالمین اصل میں ایک عقیدہ بھی ہے، ایک عبادت بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے۔ عقیدہ اس لیے کہ اس میں انسان اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، عبادت اس لیے کہ یہ لفظ صرف اللہ کی بندگی کا اظہار ہے، اور دعا اس لیے کہ یہ لفظ انسان کو اللہ کی طرف راغب کرتا ہے تاکہ وہ اس کے قرب اور اس کی ہدایت کا طلبگار بنے۔ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا جملہ انسان کے دل کے اندر امید کی روشنی برپا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی صفت کے طور پر اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان سمجھ لے کہ وہ جس رب کا بندہ ہے وہ رب صرف قہر اور عذاب کا نہیں بلکہ اس کی ذات کی بنیاد ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پہلی آیت میں رب العالمین کہہ کر اپنی قدرت، سلطنت اور ربوبیت کا اظہار کرتا ہے، اور ترنت اگلے جملے میں اپنے آپ کو الرحمن الرحیم کہہ کر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس کی قدرت اور سلطنت کے ساتھ اس کی رحمت بھی لازم ہے۔ یعنی رب ہونے کا مطلب صرف پالنے والا نہیں بلکہ محبت اور رحمت سے پالنے والا ہے۔ الرحمن لفظ عربک کا ہے جو رحمہ سے نکلا ہے۔ رحمہ کا مطلب ہے دل کا ایسا نرمی سے بھر جانا جو انسان کو دوسروں پر مہربان بنائے۔ اللہ کی رحمہ انسان کی رحمہ کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ اس کے صفات کمال میں سے ایک کامل صفت ہے۔ اور رحمان ایک مبالغہ کا صیغہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت عام ہے، بے حد ہے اور تمام مخلوق پر شامل ہے۔ اس رحمت میں مومن بھی ہیں، کافر بھی، انسان بھی، جن بھی اور تمام مخلوق بھی۔ دن کا سورج صبح اگتے ہی سب کو روشنی دیتا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر۔ بارش سب پر برستی ہے، رزق سب کو ملتا ہے، زندگی کی نعمتیں سب کو ملتی ہیں۔ یہ سب اللہ کی الرحمن والی صفات کا اظہار ہے۔ الرحیم لفظ بھی رحمہ سے ہے لیکن اس کا معنی رحمت کا مستمر اور خاص ہونا ہے۔ الرحمن اللہ کی عام رحمت کو ظاہر کرتا ہے جو سب کو ملتی ہے، جبکہ الرحیم اللہ کی خاص رحمت کو ظاہر کرتا ہے جو صرف اس کے مومن بندوں کے لیے ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو ایمان والوں کو دنیا میں ہدایت کے طور پر ملتی ہے اور آخرت میں جنت کے طور پر ملے گی۔ اس وجہ سے الرحمن اور رحیم دونوں کو ایک ساتھ لایا گیا تاکہ انسان یہ سمجھ سکے کہ اللہ کی رحمت عام بھی ہے اور خاص بھی، ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ دونوں صفات انسان کے لیے تسلی کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ ایک انسان جو اپنے گناہوں سے تھک جاتا ہے، جو اپنی زندگی کی غلطیوں کی وجہ سے اداس ہوتا ہے، جو اپنے دل میں اللہ کے قہر کا خوف رکھتا ہے، اس کے لیے یہ جملہ ایک روشنی کی کرن ہے۔
جب وہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اس کے دل میں امید جاگتی ہے کہ چاہے میں کتنا بھی کمزور ہوں، چاہے میں کتنا بھی گنہگار ہوں، میرا رب پھر بھی رحمان ہے، پھر بھی رحیم ہے۔ وہ مجھے اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے، مجھے اپنی رحمت سے اپنے قرب تک لے جا سکتا ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ دنیا میں بھیجا جس سے ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے، جانور اپنے بچوں کو پال دیتے ہیں، انسان ایک دوسرے پر دیا کرتے ہیں، اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس آخرت کے لیے رکھے۔ سوچو اگر دنیا میں ایک حصہ اتنا زبردست ہے کہ ماں اپنی جان قربان کر دیتی ہے اپنے بچے پر، تو وہ 99 حصے کیسے ہوں گے جو اللہ نے صرف آخرت کے لیے رکھے ہیں؟ یہ الرحمن الرحیم کا اصل معنی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ الرحمن الرحیم انسان کے لیے ایک میزان بناتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا تھا کہ وہ رب العالمین ہے تاکہ انسان خوف میں آئے۔ اب اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار کیا تاکہ انسان امید میں آئے، یعنی انسان کے دل میں خوف اور امید دونوں برابر ہونے چاہیے۔ اگر انسان صرف اللہ کے قہر سے ڈرے اور اس کی رحمت سے نا امید ہو تو وہ ہلاکت میں چلا جاتا ہے، اور اگر انسان صرف اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرے اور اس کے عذاب کو بھول جائے تو وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ قرآن انسان کو دونوں مزاج سکھاتا ہے، اللہ کا خوف بھی اور اللہ کی رحمت کی امید بھی۔ زندگی کے سفر میں ہر شخص کو تکلیفیں، مشکلیں اور امتحان ملتے ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کو الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہر تکلیف کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہے۔ شاید وہ تکلیف اس کے گناہ دھلوانے کے لیے آئی ہو، شاید وہ امتحان اسے اللہ کے قرب کے لیے اٹھایا گیا ہو۔ انسان کی سوچ بدل جاتی ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ ہر حقیقت کا مرکز اللہ کی رحمت ہے۔ الرحمن الرحیم انسان کی دعا کو بھی روح دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کی صفات کا وسیلہ بناتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا رحمان یا رحیم تو اصل میں وہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میں تیرے قہر کا محتاج نہیں، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، تو مجھے اپنی رحمت سے نواز، مجھے اپنی مہربانی سے بخش دے۔ اس وجہ سے قرآن کی کئی جگہ اللہ اپنی رحمت کا ذکر کر کے انسان کو دعا کرنے کی طرف بلاتا ہے۔ زندگی میں انسان کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اللہ کا خوف اور دوسرا اللہ کی رحمت کی امید۔ یہ دونوں مل کر انسان کے ایمان کو پورا کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم انسان کے اندر رحمت کی امید جگاتا ہے تاکہ وہ کبھی نا امید نہ ہو۔ آخرت کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ شیطان کا اصل کام بھی یہی ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دے، لیکن یہ آیت انسان کے دل میں بار بار یہ پیغام ڈالتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ قرآن میں آتا ہے میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ الرحمن الرحیم کا تفصیلی اظہار ہے۔ انسان اگر اپنے ماضی پر نظر ڈالے تو اسے اپنی زندگی میں ہزار غلطیاں نظر آتی ہیں، لیکن جب وہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ تسلی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے میری غلطیوں کے باوجود بھی چھوڑ نہیں سکتا، اللہ کی رحمت ہر وقت مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ آیت ایک روحانی علاج ہے جو انسان کے دل کے جذبات کو صاف کر دیتی ہے۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ الرحمن الرحیم انسان کے لیے قرآن کا سب سے رحمت بھرا جملہ ہے۔ یہ آیت انسان کی زندگی میں روحانی سکون لاتی ہے، اس کے خوف کو امید میں تبدیل کرتی ہے، اس کے غم کو تسلی میں بدل دیتی ہے اور اس کے دل کو اللہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہے مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین، اس ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے جواب دہی کا نظام سمیٹا ہے۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اس کی زندگی بے مقصود نہیں ہے اور نہ ہی اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ ہر عمل کا ایک حساب ہے، ہر لفظ کا ایک نتیجہ ہے اور ہر ارادے کا ایک انجام ہے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے جو آخرت کی منزل پر جا کر رکتا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے ساتھ ہر شخص کا فیصلہ کرے گا۔ مالک کا لفظ عربی میں اصل اختیار اور اصلی قبضہ دکھاتا ہے۔ دنیا میں ہم انسانوں کو بھی مالک کہتے ہیں، جیسے کوئی کسان اپنی زمین کا مالک ہے یا کوئی تاجر اپنے مال کا مالک ہے، لیکن انسان کا یہ مالک ہونا ناقص اور محدود ہے۔ انسان کا اختیار صرف کچھ وقت کے لیے اور کچھ چیزوں پر ہوتا ہے۔ اللہ کا مالک ہونا کامل ہے، ہر چیز پر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔
یہ لفظ جب اللہ کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں صرف اللہ کا ہی قبضہ ہے، اصل میں صرف اللہ کا ہی حکم ہے، اصل میں صرف اللہ کا ہی اختیار ہے۔ دنیا میں لوگوں کو جو بھی حکم اور اختیار دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اصل ملکیت کا مالک اللہ ہی ہے۔ یوم الدین کا مطلب ہے حساب کا دن، وہ دن جب ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ دین یہاں پر انصاف اور جزا و سزا کے معنی میں آیا ہے، مطلب وہ دن جب ہر شخص کو اس کے عمل کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ دنیا میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ظالم مضبوط دکھتے ہیں، مظلوم کمزور دکھتے ہیں اور انصاف ادھورا نظر آتا ہے، لیکن مالک یوم الدین کا مطلب ہے کہ آخرت میں ایک دن آئے گا جہاں انصاف اپنے کامل روپ میں ظاہر ہوگا۔ وہاں نہ کسی کو زیادہ دیا جائے گا اور نہ کسی سے کم لیا جائے گا، ہر شخص اپنے عمل کے حساب سے اپنا انجام پائے گا۔ اس آیت کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر ہے۔ جب ایک بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اسے سمجھ آتا ہے کہ زندگی کا ہر دن اصل میں اس دن کی تیاری ہے، ہر بات، ہر عمل، ہر سوچ اور ہر جذبات لکھے جا رہے ہیں۔ جو انسان یہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی سدھر جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ آیت انسان کے لیے صرف خوف کا پیغام نہیں بلکہ انصاف کی تسلی بھی ہے۔ جو مظلوم ہے، جو دکھ جھیل رہا ہے، جو ظلم سہ رہا ہے، اس کے لیے یہ آیت سکون کا پیغام ہے کہ ایک دن آئے گا جہاں اسے انصاف ملے گا اور اس کا حق اسے دیا جائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی صفات بیان کی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کی اس آیت میں جو تاکید ہے وہ انسان کے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اگر بندہ اللہ کو رب سمجھتا ہے تو اسے اللہ کو مالک بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے تو اسے اللہ کے عدل کا بھی اقرار کرنا ہوگا۔ مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ مجھے اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ اس یاد سے اس کے اندر تکبر، نفرت اور ظلم مٹ جاتا ہے اور انصاف، انسانیت اور عدل پیدا ہوتا ہے۔ اس آیت کا ایک اور پیغام یہ ہے کہ دنیا کا نظام چاہے جیسا بھی نظر آئے، اصل میں اس کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر برے لوگ پھولتے ہیں، ظالم مضبوط ہوتے ہیں اور نیک لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ منظر انسان کے لیے امتحان ہے۔ اگر اصل انصاف یہاں ہو جاتا تو پھر آخرت کی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ نے آخرت کا دن اس لیے رکھا ہے تاکہ اصل انصاف وہاں دکھایا جائے۔ یہ آیت انسان کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ساتھ اپنے عدل کو بھی ظاہر کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہر شخص سے چھوٹی چیز کا بھی حساب لے گا۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا ایک دانہ بھی روکے تو اس کا حساب ہوگا، اگر کوئی کسی کو تھوڑا سا دکھ دے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ یہ حساب اتنا باریک ہوگا کہ انسان اپنے دل کے ارادوں تک کا جواب ہوگا۔ اس لیے مالک یوم الدین ایک ایسی یاد ہے جو انسان کے دل کو ہمیشہ جگاتی رہتی ہے۔ اس آیت نے انسان کے اندر ایک مضبوط اخلاقی نظام بناتی ہے۔ اگر بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو وہ نہ تو دھوکہ کرے گا، نہ ظلم کرے گا، نہ کسی کا حق مارے گا۔ وہ اپنی زندگی کو انصاف، صدق اور ایمان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرے گا۔ یہ آیت اصل میں مسلمان کے اخلاق کی بنیاد ہے۔ اس آیت کا ایک اور پہلو امید کا ہے۔ ایک انسان جو دنیا میں مظلوم ہے، جسے انصاف نہیں مل رہا، جس کا حق چھین لیا گیا ہے، جسے دنیا کے عدل نے پروٹیکٹ نہیں کیا، اس کے لیے یہ آیت تسلی ہے کہ ایک دن آئے گا جب اصل مالک انصاف کرے گا۔ اس دن کسی کو وزیر یا سردار کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ وہاں سفارش چلے گی، نہ وہاں دولت کام آئے گی۔ صرف اللہ کا عدل چلے گا اور ہر شخص اپنے عمل کے حساب سے قرار دیا جائے گا۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس حساب کے دن کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، صرف وہی بچا جو قلب سلیم لے کر اللہ کے سامنے آیا۔ ایک اور جگہ فرمایا، اس دن انسان کو اپنے آگے کیے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے عمل سب دکھا دیے جائیں گے۔ یہ ساری آیات مالک یوم الدین کی تفسیر ہیں۔ انسان کی زندگی میں جب یہ آیت دل میں اترتی ہے تو اس کے اندر ایک نیا روحانی رنگ آ جاتا ہے۔ وہ زندگی کو صرف آج اور کل تک نہیں دیکھتا بلکہ اس کا نظریہ پوری آخرت تک چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے ہر عمل کو اس دن کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصل عزت وہ ہے جو اللہ اس دن دے گا، اصل نقصان وہ ہے جو اللہ اس دن بیان کرے گا۔ یہ آیت انسان کو دنیا کے دھوکوں سے نکال کر اصل حقیقت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس طرح سورہ فاتحہ کی تیسری آیت مالک یوم الدین انسان کے ایمان کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ آیت انسان کو اس کے رب کے عدل اور اس کے اصل مقام کی یاد دلاتی ہے۔ یہ آیت انسان کے دل میں امید بھی پیدا کرتی ہے اور خوف بھی۔ یہ آیت انسان کو سیدھا راستہ چلنے کی ہدایت دیتی ہے اور اسے ظالم بننے سے روکتی ہے۔ یہ آیت اصل میں مسلمان کے اخلاق کی بنیاد ہے۔
मुझे सूरह मुबारक की तिलावत करके अपनी ज़िंदगी को इसके नुक्श पर ढालने का बहुत सवाब मिलता है। सूरह फातिहा की चौथी आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद तलब करते हैं। ये कुरान की वो आयत है जो इंसान के रब के साथ उसके ताल्लुक की बुनियाद रखती है। इसमें बंदगी और तवक्कुल, इबादत और इस्तिआनत का असल तसव्वुर समेटा हुआ है। इस एक आयत में पूरी जिंदगी का मनहज, पूरी अकीदत का निज़ाम और पूरी रूहानियत का मरकज़ समझाया गया है। यह आयत इंसान को ये समझाती है कि उसकी असल जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है और उसकी असली ताकत अल्लाह से मदद मांगना है। इस आयत का पहला जुमला इय्याका नअबुदु है, जिसका मतलब है सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। अरबी में इय्याका का लफ्ज़ जब आता है तो इसमें तखसीस का इजहार होता है, यानी जो बात कही गई है वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए है और किसी और के लिए नहीं। यहाँ अल्लाह ताला ने ये जुमला हमारी ज़बान से क़िरात करवाया है, जिससे बंदा हर रोज़ अपने रब के सामने इस बात का इकरार करता है कि उसकी इबादत का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है। ना कोई नबी, ना वली, ना फरिश्ता, ना जिन, ना कोई और मखलूक, सिर्फ अल्लाह। ये जुमला तौहीद उलूहियत का सबसे बड़ा इजहार है। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज या रोज़ा नहीं, बल्कि इबादत एक पूरा जिंदगी का निज़ाम है। हर वो अमल जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए और जो शरीयत के मुताबिक हो, वो इबादत है। एक बंदा जब नमाज पढ़ता है तो वो इबादत है, लेकिन जब वो अपनी बीवी बच्चों का हक अदा करता है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तब भी वो इबादत है। जब वो हलाल रोज़ी कमाता है और हराम से बचता है, तब भी वो इबादत है। जब वो सच बोलता है, अमानत अदा करता है, जुल्म से बचता है, तब भी वो इबादत है। मतलब इय्याका नअबुदु सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि एक मुस्लिम की पूरी जिंदगी का असल निज़ाम है। ये बंदा अल्लाह से वादा करता है कि मैं अपने हर अमल में तेरी ही इबादत करूंगा और किसी और को अपना मकसद नहीं बनाऊंगा। इस आयत का दूसरा जुमला है व इय्याका नस्तईन, यानी और सिर्फ तुझी से मदद तलब करते हैं। ये भी तौहीद का एक हिस्सा है। जिस तरह इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, इसी तरह असल मदद भी सिर्फ अल्लाह से मांगी जा सकती है। हाँ, दुनिया में इंसान एक दूसरे की मदद लेते हैं, लेकिन असल मददगार अल्लाह है। अगर अल्लाह की मर्जी ना हो तो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ये जुमला इंसान को ये याद दिलाता है कि असल भरोसा इंसानों, माल, ताकत, सियासत या औजार पर नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह पर है। ये दोनों जुमले मिलकर इंसान के रब के साथ ताल्लुक का सबसे खूबसूरत इजहार है। एक तरफ बंदा कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तेरे हुक्म के मुताबिक गुजारने का वादा करता हूं, और दूसरी तरफ बंदा ये भी तस्लीम करता है कि मैं अपने दम पर इस रास्ते को पूरा नहीं कर सकता, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। ये दोनों मिलकर इंसान के अंदर एक ऐसी तवाजुन पैदा करते हैं जो उसके ईमान का असल है। अगर बंदा सिर्फ नाबुदू तक रुक जाए तो उसके अंदर गुरूर पैदा हो जाता है, और अगर बंदा सिर्फ नस्तईन पर रुक जाए तो वो कोशिश छोड़ देता है। लेकिन जब दोनों एक साथ होते हैं तो इंसान का ईमान मुकम्मल हो जाता है। वो इबादत भी करता है और मदद भी सिर्फ अल्लाह से मांगता है। इस आयत में एक और अजीब पैगाम है कि अल्लाह ताला ने हमें इय्याका आबुदू या इय्याका अस्तईन कहने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि नअबुदु और नस्तईन कहने का हुक्म दिया है। मतलब ये कि ये इबादत और मदद का इकरार सिर्फ फर्द के तौर पर नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत के तौर पर है। बंदा जब नमाज में ये आयत पढ़ता है तो वो अपने आप को अकेला नहीं समझता, बल्कि वो पूरी उम्मत का हिस्सा बनकर कहता है कि ए अल्लाह, हम सब सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। ये इंसान को ये याद दिलाता है कि इस्लाम एक फर्दी दीन नहीं, बल्कि एक जमाती निज़ाम है। हर बंदा अपनी इबादत के साथ साथ उम्मत की इबादत का हिस्सा है। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाता है कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा हिस्सा है और मेरे बंदे के लिए वही है जो उसने मांगा। मतलब अल्लाह ताला इस जुमले को इतनी अहमियत देता है कि इसको अपने और बंदे के दरमियान एक मुकर्ररा वादा करार देता है। जब बंदा कहता है कि मैं तेरी इबादत करूंगा और तुझी से मदद मांगूंगा, तो अल्लाह फरमाता है कि मैं भी तुझे इसके मुताबिक मदद और रहमत अता करूंगा। आज की इंसानी जिंदगी में इस आयत की अहमियत और भी बढ़ जाती है। इंसान ने अपने आप को इतना असबाब और ताकतों का मोहताज बना लिया है कि वो असल मददगार को भूल गया है। लोग समझते हैं कि पैसा उनका सबसे बड़ा मददगार है, या सियासत उनका सबसे बड़ा मददगार है, या दोस्ती और रिश्तेदारी उनके लिए असल मददगार है।
لیکن وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اصل مدد صرف اللہ سے ہے۔ پیسہ تبھی کام آتا ہے جب اللہ چاہے، ڈاکٹر تبھی شفا دے سکتا ہے جب اللہ چاہے، دوستی تبھی فائدہ دیتی ہے جب اللہ چاہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو دنیا کی ساری طاقتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس آیت کا ایک اور پہلو انسان کے روحانی سفر میں ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد تو وہ اپنی روح کو اللہ کی بندگی کے لیے تسلیم کر دیتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تو وہ اپنی روح کو اللہ کے توکل کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ دونوں مل کر انسان کے اندر ایک نیا سکون پیدا کرتے ہیں۔ بندہ دنیا کے غموں اور مصیبتوں سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی کا اصل مقصد عبادت ہے اور میرے ہر کام کا اصل مددگار اللہ ہے۔ یہ آیت اس کے لیے ایک روحانی گائیڈ ہے جو اسے دنیا کے دھوکوں سے بچا کر اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس طرح سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین انسان کے ایمان، اس کے اعمال، اس کے اخلاق اور اس کے روحانی سفر کا مرکز ہے۔ یہ آیت انسان کو توحید، عبادت، توکل اور توازن کی روح سکھاتی ہے۔ یہ آیت انسان کو ایک صاف پیغام دیتی ہے کہ تجھے زندگی کے ہر قدم پر صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ آیت اصل میں انسان کے دل کے اندر ایک ایسی روحانی روشنی پیدا کرتی ہے جو اسے سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ قرآن کی سب سے عظیم دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سکھائی ہے۔ اس آیت میں بندہ اپنے رب سے وہ چیز مانگتا ہے جو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی ہدایت۔ یہ دعا قرآن کی روح ہے اور سورہ فاتحہ کا مرکزی پیغام بھی۔ اس میں انسان اپنے مالک سے یہ اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا مقصد تیری ہدایت پر چلنا ہے۔ دنیا کی ساری دولت، طاقت، عزت اور شعور اس دعا کے مقابلے میں بیکار ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس ہدایت نہ ہو تو اس کا ہر عمل اور اس کی ہر کوشش بیکار ہو جاتی ہے۔ اس آیت کا پہلا لفظ ہے اہبنا، یعنی ہمیں ہدایت دے۔ یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے ہدایت نہیں پا سکتا، چاہے اس کے پاس کتنا بھی علم ہو، کتنی بھی طاقت ہو، کتنا بھی تجربہ ہو۔ اصل ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کے مطابق ہدایت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت ارشاد ہے جو نبی اور کتابیں انسان تک پہنچاتی ہیں۔ دوسری ہدایت توفیق ہے جو صرف اللہ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھ کر انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف بلایا، لیکن اصلی توفیق اللہ دیتے ہیں کہ بندہ اس راستے کو قبول کرے اور اس پر قائم رہے۔ اسی لیے بندہ روز نماز میں بار بار یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر۔ یہاں ایک اور گہرا پیغام چھپا ہے۔ بندہ جب اہدنا کہتا ہے تو وہ اپنے لیے اکیلا نہیں مانگتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو پوری امت کا حصہ سمجھ کر کہتا ہے ہمیں ہدایت دے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اسلام ایک جماعتی دین ہے۔ ہدایت صرف ایک شخصیت کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ہے۔ جب تک پوری امت ہدایت پر قائم نہ ہو تب تک اصلی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی دعاؤں میں فردیت سے زیادہ امت کو اہمیت دو۔ آیت کا اگلا حصہ ہے الصراط، یعنی راستہ۔ راستہ اصل میں منزل تک لے جانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی راستے پر ہے۔ کچھ لوگ دنیا کی منزل کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ شہوت اور ہوس کے راستے پر ہوتے ہیں، کچھ لوگ شیطانی راستوں پر ہوتے ہیں۔ لیکن بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے وہ راستہ دکھا جو مجھے تیرے پاس لے جائے، جو مجھے تیری رضا تک پہنچائے۔ یہ راستہ انسان کی روحانی منزل کا راستہ ہے۔ پھر لفظ آتا ہے المستقیم، یعنی سیدھا۔ سیدھے راستے سے مراد وہ راستہ ہے جس میں نہ ٹیڑھ ہے، نہ بیراگی، نہ گمراہی۔ یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ تک جاتا ہے۔ قرآن کہتی ہے کہ یہ راستہ وہی ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی رضا میں اپنی زندگی گزار گئے۔ صراط مستقیم اصل میں قرآن اور سنت کا راستہ ہے۔ اس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط، نہ غلو ہے، نہ سستی۔ یہ راستہ انسان کو اعتدال اور انصاف سکھاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی اس آیت میں انسان کے روحانی سفر کا اصل مرکز چھپا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اصل میں وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں اپنے آپ سے ہدایت نہیں پا سکتا، میں اپنی عقل، اپنے علم اور اپنی قوت پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھے وہ راستہ دکھا جو تجھ تک پہنچاتا ہے۔
یہ دعا انسان کے اندر انکساری اور تواضع پیدا کرتی ہے۔ بندہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کا محتاج ہے۔ یہ محتاجی اصل میں انسان کا شرف ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اسے اونچا کر دیتے ہیں۔ قرآن کے مطابق صراط مستقیم صرف ایک ہے، لیکن گمراہیوں کے راستے بہت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کے سامنے زمین پر ایک سیدھی لائن کھینچ کر کہا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں بہت سی چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچ دیں اور کہا، یہ گمراہی کے راستے ہیں، اور ہر راستے پر ایک شیطان ہے جو اس طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اور یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ حدیث اس بات کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ اس آیت میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ ہدایت صرف راستہ دکھانے کا نام نہیں، بلکہ اس پر قائم رہنے کا نام بھی ہے۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس پر چلنے کی توفیق دے اور مجھے اس پر ثابت قدم رکھے۔ اکثر ہوتا ہے کہ بندہ راستہ جان لیتا ہے لیکن اس پر چل نہیں پاتا۔ اکثر ہوتا ہے کہ بندہ کچھ وقت کے لیے چل لیتا ہے پھر ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہ دعا اصل میں یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر بنا رہنے کی توفیق دے۔ ہدایت کی ضرورت انسان کو ہر وقت رہتی ہے۔ اگر بندہ ایک مرتبہ ہدایت پالے اور سمجھے کہ اب میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ قرآن اس بات کو سمجھاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر دن نیا امتحان ہے، اور ہر امتحان میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ انسان بار بار یہ دعا کرتا ہے تاکہ وہ ہدایت پر قائم رہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک مسافر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بار بار راستہ پوچھتا ہے اور اپنے نقشے کو چیک کرتا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ گم نہ ہو جائے۔ اس آیت کی روحانی اہمیت بہت عظیم ہے۔ جب بندہ اس دعا کو دل سے کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نیا نور پیدا ہوتا ہے، اس کی روح اللہ کی طرف راغب ہو جاتی ہے، اس کے دل میں تسکین اور سکون اتر آتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے سب سے بڑی نعمت مانگ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہوگا جو اس نے مانگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندے کو ہدایت دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ مانگے۔ آج کے دور میں اس آیت کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ دنیا میں ہر طرف فتنے ہیں، نئے نئے فلسفے ہیں، نئے نئے راستے ہیں جو انسان کو اللہ کے راستے سے دور لے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا، کلچر، پالیٹکس اور دنیا کی چمک دمک انسان کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے دور میں انسان کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ روز اپنے رب سے دعا کرے کہ اے اللہ، مجھے سیدھے راستے پر بنا دے۔ یہ دعا انسان کو فتنوں سے بچاتی ہے، اس کے دل کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے ایمان کو حفاظت دیتی ہے۔ صراط مستقیم کا اصل نظام قرآن اور سنت ہے۔ اس میں نہ سیکولرزم کی غلطی ہے، نہ شرک کا زہر، نہ بدعت کا بوجھ۔ یہ راستہ صاف ہے، سیدھا ہے اور اللہ کی طرف لے جانے والا ہے۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو اصل میں وہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی دعا کرتا ہے۔ اس دعا کا مطلب یہ بھی ہے کہ اے اللہ، مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے نعمت یافتہ ہیں، نہ کہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ آخر میں یہ آیت انسان کی پوری زندگی کا منہج طے کرتی ہے۔ بندہ اپنی ہر نماز میں بار بار یہ اقرار کرتا ہے کہ اسے صرف اللہ کا راستہ چاہیے۔ اس دعا میں انسان کی روحانیت بھی ہے اور اس کی دنیا بھی، کیونکہ جو بندہ صراط مستقیم پر چلتا ہے اس کی دنیا بھی بہترین ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی۔ یہ آیت اصل میں انسان کے لیے ایک دستور ہے کہ ہمیشہ ہدایت مانگتا رہے اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ سورہ فاتحہ کی 6 آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے والی آیت سے اس کے ربط کو سمجھیں، کیونکہ پچھلی آیت میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اور اب اس آیت میں وہ اللہ سے وضاحت مانگتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیسا ہے، کس لوگوں کا ہے اور کون سے راستے سے بچنا ہے۔ اس طرح یہ آیت اصل میں اس دعا کی تفسیر ہے جو انسان اہدنا الصراط المستقیم کے لفظوں میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو جواب دیتے ہوئے سمجھاتا ہے کہ سیدھا راستہ اصل میں ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے اپنی رحمت، اپنی نعمت، اپنا کرم اور اپنی ہدایت نازل کی،
نہ کہ ان لوگوں کا جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں سب سے پہلا لفظ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمت عطا کی۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر تفصیل سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 69 میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنی نعمت عطا کی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے ہی بہترین ساتھی ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے پیارے ہیں، جو ایمان پر قائم رہے، جو سچائی میں سب سے آگے نکلے، جو اللہ کے دین کی راہ میں اپنی جان قربان کر گئے اور جو نیک عمل کرتے رہے، ان سب پر اللہ کا کرم اور نعمت ہے۔ ان کا راستہ ہی اصل میں صراط مستقیم ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے۔ نعمت سے مراد صرف دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، جیسے مال، صحت، عزت یا اولاد۔ اصل اور سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا کی ہر دولت ہو لیکن اس کے پاس ہدایت نہ ہو تو اس کا سب کچھ بیکار ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار ہدایت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ہدایت دی گئی اس سے سب سے بڑی دولت مل گئی۔ اس آیت کا پہلا حصہ انسان کو سمجھاتا ہے کہ سیدھا راستہ اصل میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہے، اور اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ان کا راستہ اپناؤ۔ اگلا حصہ ہے غیر المغضوب علیہم، یعنی ان کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ مفسرین کی تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جو حق کو جان کر بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں، جو اللہ کی ہدایت کے باوجود اس کے خلاف چلتے ہیں۔ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے علم کے باوجود عمل نہیں کیا۔ قرآن کے مطابق سب سے بڑا مثال اس کی بنی اسرائیل ہے، جنہیں اللہ نے تورات دی، انبیاء بھیجے، معجزات دکھائے، مگر انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، ان کے انبیاء کو قتل کیا اور حق کو جھکایا۔ ان پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ اللہ کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ یہ ایک قانون ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے علم اور ہدایت کے باوجود اس کے خلاف چلتا ہے تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اگلا حصہ ہے وَلَضَّالِّينَ، یعنی نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو ڈھونڈے بغیر اندھیروں میں بھٹکتے رہے، جن کے پاس نہ سچا علم تھا نہ ہدایت۔ انہوں نے گمراہی اپنا لی، اپنے ذہنوں میں خود بنائی ہوئی راہیں چنی اور ان پر چل کر اپنی زندگی برباد کر لی۔ قرآن میں سب سے بڑی مثال اس کی نصارہ یعنی مسیحیوں کی قوم کے لیے آتی ہے، جن میں محبت اور جذبہ تھا، لیکن علم کی کمی کے باوجود انہوں نے غلو اور افراط کو اپنا لیا۔ انہوں نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت سے ہٹ کر شرک کا راستہ اختیار کیا، اس لیے وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اصل منہج کو دو حصوں میں سمجھایا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نعمت یافتہ ہیں اور ان کا راستہ اصل میں حق کا راستہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو یا تو غضب کے مستحق ہوئے یا گمراہی میں گئے۔ پہلے لوگوں کی مثال ہمیں راستہ دکھاتی ہے اور دوسرے دو قسم کے لوگ ہمیں خطرہ دکھاتے ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ تربیت کا طریقہ قرآن کا ہے کہ صرف سیدھا راستہ نہیں بتاتا بلکہ اس کے مخالف راستے بھی سمجھاتا ہے، تاکہ انسان کو پوری وضاحت ہو جائے کہ کون سے راستے پر چلنا ہے اور کون سے دور رہنا ہے۔ یہ آیت انسان کی زندگی میں ایک روحانی اور اخلاقی منہج بھی طے کرتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم تو اصل میں وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے ان جیسوں کی زندگی عطا کر جو تیرے نعمت یافتہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سچائی، صدق، شہادت اور صالحات آئے۔ اور جب وہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اصل میں وہ اپنے رب سے پناہ مانگتا ہے کہ مجھے ان لوگوں جیسا نہ بنا جو علم کے باوجود حق کو چھوڑ دیتے ہیں یا جو جہالت اور غفلت کی وجہ سے گمراہی میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ دعا انسان کو ہر وقت ہوشیار کرتی ہے، اسے یاد دلاتی ہے کہ صرف علم کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے، اور صرف جذبہ بھی کافی نہیں ہے، سچا علم بھی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کی یہ آیت ایک مسلمان کی سوچ اور اس کے رجحان کو طے کرتی ہے۔ یہ اسے سمجھاتی ہے کہ اسلام صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک پورا منہج ہے، جس میں سیدھا راستہ صرف وہی ہے جو اللہ کے نعمت یافتہ لوگوں کا ہے، اور اس کے مخالف دو راستے ہمیشہ انسان کے لیے خطرہ ہے۔ ہر وقت وہ یا تو غضب کا شکار بن سکتا ہے یا گمراہی کا۔ اس لیے اسے ہمیشہ اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اسے حفاظت میں رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے سلسلے میں کہا، یہود مغضوب ہیں اور نصارہ ضالین ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف انہی قوموں کے لیے ہے، یہ مثال ہے تاکہ سمجھ آئے۔ اصل میں ہر وہ شخص جو علم کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتا ہے
وہ مغضوب میں شامل ہے، اور ہر وہ شخص جو جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے وہ ضالین میں شامل ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس اور اپنے ذہنی رجحانات کا جائزہ لے، کہیں وہ ان دونوں قسم کے لوگوں میں سے نہ ہو جائے۔ اس آیت کی روحانی اہمیت یہ ہے کہ بندہ جب بھی اسے پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی طرف اخلاص، سچائی اور خوف دونوں پیدا ہوتے ہیں۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا راستہ صرف وہی ہے جو انبیاء اور صالحین کا ہے، اور اسے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ ان جیسے نہ ہو جائے جو اللہ کے غضب یا گمراہی کے مستحق بن گئے۔ یہ آیت انسان کی دعا کو مکمل کرتی ہے اور اسے ایک زندگی کا نظام دے دیتی ہے۔ آج کے دور میں اس آیت کا پیغام اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا میں بہت سی آئیڈیالوجیز، تھیوریز اور فالس سسٹمز ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود انسان روحانی طور پر زیادہ گمراہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا کرم کیا، اور مجھے ان جیسے نہ بنا جو تیرے غضب یا گمراہی کے مستحق بن گئے۔ یہ دعا انسان کی روح کو ہمیشہ ہدایت سے ربط میں رکھتی ہے۔ اس آیت میں ایک اور گہری حکمت یہ ہے کہ یہ انسان کو کلیکٹیو سوچ دیتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے انعمت علیہم، تو وہ اپنے لیے اکیلا نہیں بلکہ ان سب لوگوں کے لیے سوچتا ہے جو اللہ کی رضا میں قدم بڑھائے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو ایک سلسلے کا حصہ سمجھتا ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ صرف میری نجات نہیں بلکہ میری امت کی نجات بھی ضروری ہے۔ آخر میں یہ آیت انسان کی دعا کا نتیجہ ہے۔ سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے اللہ کی حمد سے، پھر اس کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے، پھر انسان اپنے رب کے سامنے انکساری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اور اب وہ اپنی سب سے بڑی ضرورت عرض کرتا ہے، یعنی ہدایت۔ اور اب اللہ اسے سمجھاتا ہے کہ ہدایت اصل میں کیسی ہے۔ یہ آیت انسان کی دعا کو مکمل کرتی ہے اور اسے ایک زندگی کا نظام دے دیتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آیت اصل میں اس دعا کا حصہ ہے جو ایک بندہ اپنے رب سے کرتا ہے جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمت عطا کی۔ اور پھر اس کے بعد وہ واضح طور پر دو قسم کے راستوں سے بچنے کی گزارش کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے ہمیں ان کا راستہ نہ عطا کرنا جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، اور نہ ان کا جو گمراہی میں ڈوب گئے۔ یہ آیت اصل میں انسان کی دعا کی تکمیل ہے جو صرف ہدایت کی تلاش نہیں کرتی بلکہ گمراہی اور اللہ کے غضب سے حفاظت کی بھی دعا ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ ہے غیر المغضوب علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ قرآن کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو علم اور ہدایت حاصل کرنے کے باوجود اسے چھوڑ دیتے ہیں، جو حق کو پہچان کر بھی اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کی نافرمانی کرتے ہیں اور ہدایت کے باوجود بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ ان پر اللہ کا غضب اس لیے نازل ہوتا ہے کیونکہ یہ صرف جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ ضد اور تکبر کی وجہ سے حق کو چھوڑتے ہیں۔ مفسرین نے اس کی مثال بنی اسرائیل کے ساتھ دی ہے جنہوں نے اللہ کی بھرہوا نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود اللہ کی کتاب کو بدل دیا، انبیاء کو شہید کیا اور دنیا کے لالچ میں اللہ کے دین کو بیکار سمجھ لیا۔ قرآن میں ان پر بار بار اللہ کے غضب کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس کی مثال صرف بنی اسرائیل تک محدود نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو علم کے باوجود اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے، جو حق کو سمجھنے کے باوجود اسے چھوڑ دیتا ہے، جو دنیا کے لالچ یا نفس کی غلامی میں حق سے منہ موڑتا ہے، وہ بھی مغضوب میں شامل ہے۔ دوسرا حصہ ہے ولا الضالین، یعنی ان کا راستہ بھی نہیں جو گمراہی میں ڈوب گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچائی اور ہدایت کو تلاش نہیں کرتے، جو اپنی خواہشات یا اندھیروں میں بھٹک کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ شاید اپنی نیت میں برائی نہ رکھتے ہوں لیکن وہ علم سے دور ہوتے ہیں اور غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ ان کے پاس نہ وحی کی روشنی ہوتی ہے اور نہ سچے علم کا سہارا۔ وہ اپنی جہالت اور غلط عقیدوں کی وجہ سے ہمیشہ گمراہی میں رہتے ہیں۔ قرآن میں اس کی مثال نصارہ یعنی مسیحی قوم کے ساتھ دی جاتی ہے جنہوں نے محبت اور جذبہ میں افراط کرتے ہوئے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ان کے پاس سچا علم اور وحی کا تصور نہ تھا، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ لیکن پھر سے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مثال صرف نصارہ کا محدود نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو جہالت، غفلت یا نفرت کی وجہ سے اللہ کی ہدایت سے دور ہو جائے اور اپنی من گھڑت باتوں کا پابند بن جائے، وہ ضالین میں شامل ہے۔ اس آیت میں ایک عجیب اور گہری حکمت ہے۔ انسان کے سامنے تین راستے ہوتے ہیں۔
پہلا راستہ ہے نعمت یافتہ لوگوں کا، جو ہدایت پر چلے، جو اللہ کے پیارے ہیں اور جن کے لیے اللہ نے نجات اور رحمت لکھ دی۔ دوسرا راستہ ہے ان کا جو علم اور ہدایت کے باوجود بغاوت کرتے ہیں، یعنی مغضوب۔ اور تیسرا راستہ ہے ان کا جو علم کی کمی اور جہالت کی وجہ سے گمراہی میں ہیں، یعنی ضالین۔ جب مسلمان یہ آیت پڑھتا ہے تو اصل میں وہ اللہ سے تلاش کرتا ہے کہ مجھے صرف پہلا راستہ عطا کرنا اور مجھے ان دونوں خطرناک راستوں سے بچا لینا۔ یہ دعا ایک مسلمان کی روحانی زندگی کا مرکزی نظام ہے۔ اس آیت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ ہدایت صرف ایک چھوٹی سی چیز نہیں بلکہ ایک پورا منہج ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کچھ عبادتیں ادا کر لی جائیں، بلکہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس منہج پر ڈھال لے جو انبیاء اور صدیقین کا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ گمراہی صرف عقیدوں کی غلطی کا نام نہیں بلکہ عمل اور رویے کی غلطی بھی گمراہی میں شامل ہے۔ جو شخص سچ کو سمجھنے کے باوجود اسے اپنے نفس کی خوشی پر قربان کر دے وہ بھی گمراہی میں ہے، اور جو شخص صرف جذبہ اور محبت میں گھل مل کر حق سے دور ہو جائے وہ بھی گمراہی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے حوالے سے واضح طور پر فرمایا کہ المغضوب علیہم یہود ہیں اور الضالین نصارہ ہیں۔ اس حدیث کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کی مثال کو سمجھایا جائے۔ یہود کی مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے علم اور ہدایت کے باوجود اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور نصارہ کی مثال اس قوم کی ہے جو اپنے جذبہ اور غفلت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ لیکن یہ دونوں مثالیں یونیورسل ہیں اور یہ ہر دور کے مسلمان اور غیر مسلمان پر فٹ ہو سکتی ہیں۔ آج کے دور میں بھی انسان کو یہ آیت بار بار یاد دلاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ کیا وہ ان لوگوں میں سے تو نہیں جو علم اور قرآن کی ہدایت کے باوجود اپنے نفس اور دنیا کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ مغضوب میں شامل ہے، یا پھر وہ صرف جذبات اور عقیدوں میں اتنا گھلا ہوا ہے کہ حق کی روشنی کو سمجھے بغیر غلط عقیدوں پر قائم ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ ضالین میں شامل ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ ان دونوں راستوں سے اپنے آپ کو بچائے اور صرف ان لوگوں کے راستے پر چلے جو اللہ کے نعمت یافتہ ہیں۔ اس آیت کا روحانی اثر یہ ہے کہ بندہ ہر نماز میں دن میں بار بار اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے۔ یہ صرف ایک لفظی دعا نہیں بلکہ ایک روحانی تجدید ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اس کے دل میں ایک خاص خوف پیدا ہوتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ دنیا میں دو سب سے بڑی مثالیں اللہ کے غضب اور گمراہی کی ہیں، اور اگر میں ہوشیار نہ ہوا تو میں بھی ان میں شامل ہو سکتا ہوں۔ یہ دعا اسے اخلاص اور تواضع پر لاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اس آخری جملے کی ایک اور بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ انسان کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم اور اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کرنا سکھاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا اور پھر کہتا ہے کہ ہمیں غضب اور گمراہی سے بچا، تو وہ اصل میں اپنے گھر والوں، اپنے بچوں، اپنی امت اور پوری انسانیت کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ کلیکٹیو اسپرٹ قرآن کی ٹیچنگ کا ایک عظیم حصہ ہے۔ آخر میں یہ آیت انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ اصل کامیابی صرف تب ہے جب انسان ان لوگوں کے راستے پر چلے جن پر اللہ کا کرم ہوا، اور اصل تباہی صرف تب ہے جب انسان ان دونوں قسم کے راستوں میں گھل مل جائے۔ سورہ فاتحہ کا یہ آخری جملہ ایک مسلمان کے لیے ہمیشہ ایک یادگار اور ایک روحانی نظام ہے جو اسے زندگی کے ہر موڑ پر سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ تفسیر پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو اسے ضرور لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ اگر اس تفسیر میں مجھ سے کوئی غلطی، کمی یا خطا ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اصلاح فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اصل پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔